دیکھو وہ اشال ہے، رومان تمہاری بہن، اشال یہ بھائی ہے آپ کا۔ شہانہ نے بے چینی سے اشارہ کیا۔ رومان چل کر اشال کے پاس آئے، پھر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اشال کی آنکھوں میں جھانکا۔ اشال کو نہ جانے کیوں وہ شخص صحیح نہیں لگا، اسی لیے اپنی آنکھوں کو خطرناک کر کے وہ رومان کو گھورنے لگی تھی۔ تم اشال دورانی ہو؟ رومان نے ایک آبرو اچکا کر سوال کیا۔ میں اسکندر ہوں۔ اشال نے بہت بہادری سے دانت پیس کر کہا۔ رومان کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی، وہ بالکل اسکندر کے جیسے تھی اور رومان کو اسکندر کی یاد دلا رہی تھی۔ کیا کہا تو نے؟ رومان نے غصے سے اتنا کہہ کر اشال کے نازک گردن کو پکڑا اور اسے زور سے دبانے لگا۔ اشال اس کی پکڑ میں مچلنے لگی، لیکن وہ نازک سی بچی کر بھی کیا سکتی تھی۔ شہانہ حیرانی اور پریشانی سے رومان کے پاس آئی، اسے اشال سے دور ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ رومان نے ایک جھٹکے سے اشال کو دھکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی ہے تو کمزور ہے سمجھی، ایک لڑکی کچھ نہیں کر سکتی سوائے رو کا بد دعا دینے کے، جوتی ہے تو پاؤں گی۔ رومان نے اتنا کہہ کر اپنے بھاری بوٹ سے ایک زوردار ضرب اشال کے پیٹ میں ماری۔ شہانہ رومان کے آدمی کی پکڑ میں روتے ہوئے مچل رہی تھی، لیکن رومان کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس چھوٹی سی بچی کو مار رہا تھا۔ تیسری ضرب پر اشال بے سدھ ہو گئی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ رومان شہانہ کی طرف پلٹا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اسکندر کو انہوں نے مارا تھا؟ ہاں ہاں ہاں، لیکن مروایا تو میں نے تھا نا۔ آر کے اس اسکندر کو شہانہ نے غم اور حیرت سے رومان کو دیکھا۔ ہاں بالکل، جیسے ابھی آپ کو مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے شہانہ پر بندوق تان کر گولی چلا دی۔ شہانہ فوراً زمین پر گری تھی۔ چھوٹی سی اشال وہیں پڑی تڑپ کر رہ گئی تھی، لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ رومان مسکرا کر شہراز کی طرف مڑا۔ تو کہا تھا نا میں نے تجھے کہ الفاظ دورانی کی دولت پر میرا حق ہے، پھر کیوں کر تو نے وہ سب کیا؟ سب کسی اور کے نام کا دیا۔ رومان نے بہت غصے سے کہتے ہوئے شہراز کو مارا۔ رومان شہراز سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں نہیں شہراز حسن، اب میں کوئی رومان یا بلو نہیں رہا، میں عربی ہوں سمجھا، ایسی طاقت جو کسی کے قابو میں نہیں۔ رومان نے ایک جھٹکے سے شہراز کو زمین پر پٹخا اور اپنے ایک آدمی سے کچھ پیپرز پکڑ کر شہراز کے سامنے پھینکے۔ چال ان پر سائن کر شرافت سے ساری جائیداد میرے نام کر دے۔ رومان کی بات پر شہراز حسن نے اپنا سر انکار میں ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں، اس دولت پر صرف اشال کا حق ہے۔ رومان نے اپنا بھاری بوٹ بہت زور سے شہراز کے منہ پر مارا اور اپنا ریوالور کار اشال کی طرف کر دیا۔ تو پھر اس اشال کو ہی مار دیتا ہوں۔ رومان کی بات پر شہراز کام کر رہ گئے۔ نہیں، اسے کچھ مت کرنا، میں کرتا ہوں سائن۔ شہراز نے وہ پیپر اٹھا کر جلدی سے سائن کیے۔ رومان نے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے کھینچے اور پھر اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ ان آدمیوں نے اپنی گاڑی میں سے پٹرول لا کر ہر جگہ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ شہراز نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن جوتوں کی باعث وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ شہراز کو پرواہ تھی تو صرف اشال کی، جو ابھی بھی وہاں بے سدھ پڑی تھی، جبکہ زندہ تو شہانہ بھی تھی۔ شہراز اسے ہلکے ہلکے سانس لیتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ رحم کرو۔ شہراز نے تھک ہار کہا۔ جواب میں رومان کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ رحم مجھے آتا ہی نہیں۔ خدا حافظ شہراز، اوپر جا کر میرے باپ اور بھائی کو میرا سلام کہنا۔ رومان نے ایک ماچس جیب سے نکال کر جلائی اس تیلی کو شہانہ پر پھینک دیا۔ شہانہ تڑپنے لگی، آہستہ آہستہ آگ ہر طرف پھیلنے لگی تھی، لیکن وہ شیطان وہاں سے جا چکے تھے۔ شہراز نے اٹھ کر شہانہ کی مدد کرنا چاہی تو آگ نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اشال ہلکی سی کھلی ہوئی آنکھوں اور بے سدھ جسم کے ساتھ بہت زیادہ بے بسی سے اپنی ماں کو تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت سے آنسو ان سبز آنکھوں سے بہنے لگے۔ شہراز اور شہانہ تو جل چکے تھے، اب اشال کی باری تھی۔ لیکن تبھی کوئی اس آگ میں داخل ہوا، اشال کو ایک چادر میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ اشال پولیس والوں کے قریب آتے سائرن کی آواز سن سکتی تھی، لیکن اس کو باہوں میں اٹھا کر بھاگنے والا شخص کافی دور نکل گیا تھا اور اشال بھی بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جڑ گئی۔ اشال کو کافی دن بعد ہوش آئے۔ اسے بچانے والا کوئی اور نہیں، شہراز کا باڈی گارڈ فرمان تھا، جس نے اشال کو اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ اپنے بیوی بچے ہونے کے باوجود کبھی بھی انہیں اشال کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا۔ فرمان نہیں چاہتا تھا کہ اشال کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو۔
ارشاد کئی مہینے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی، اپنی ماں کی اس قدر دردناک موت وہ بچی بلا نہیں پا رہی تھی۔ رومان کا کہا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گونج جاتا ہے، لیکن اس کا ارشاد پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ بزدل نہیں بنی تھی بلکہ سخت ہو گئی، بہت بہت زیادہ سخت۔ ارشاد نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس عربی کو دکھائے گی کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو خود سے ہوئی زیادتی پر صرف بددعا دے کر آنسو بہا لیں۔ ارشاد اس عربی کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دے گی۔ ارشاد نے فرمان سے کہا تھا کہ اسے بندوق چلانا اور لڑنا سکھا دے۔ پہلے تو فرمان کو ارشاد کو اس طرح کے خطرے میں ڈالنا بہتر نہیں لگا تھا، لیکن ارشاد کے لیے یہ اچھا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اس لیے فرمان نے محض 10 سال کی عمر سے ارشاد کو لڑنا اور بندوق چلانا سکھا دیا تھا۔ اسکول میں اس کی سب سے زیادہ دلچسپی کمپیوٹر میں تھی، اس لیے ارشاد کمپیوٹر کا ہر طرح کا راز جانتے جانتے بڑی ہونے تک کافی اچھی ہیکنگ کرنے لگی، جبکہ فرمان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرمان ارشاد کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کبھی کسی طرح کے خطرے میں نہیں پڑنے دیتا۔ لیکن جب ارشاد 17 سال کی ہوئی تو فرمان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ بہت عرصہ تو ارشاد اسی صدمے سے نہیں نکل پائی تھی۔ پھر ارشاد نے ایک فیصلہ کیا، اس نے عربی کو نیست و نابود کرنے کا سوچ لیا تھا۔ مگر بھلا ایک لڑکی یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ ایک لڑکی نہیں، لیکن اسکندر تو کر سکتا تھا۔ تبھی ارشاد نے اسکندر بن کر ایک آدمی کو مار ڈالا جس نے ایک لڑکی کا ریپ کر کے بہت بے رحمی سے اس کا گلا دبا کر مار دیا تھا، لیکن اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ گیا، اور یہ سلسلہ ارشاد نے ہی قائم ہی رکھا۔ وہ پہلے بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے اپنے شکار کی تمام معلومات اکٹھی کرتی، اس کی خامیاں اور کمزوریاں جان کر پھر ان پر حملہ کرتی۔ اسکندر کے نقاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سن کر سب لوگ حیران ہوتے، لیکن اپنی حیرانی کسی کو بتانے کے لیے وہ زندہ ہی نہیں رہتے۔ عربی کے بارے میں پتہ لگاتے ہوئے ارشاد کی نظر قوم کے ان دشمنوں پر پڑی جو بہت ہمت سے گناہ کر کے بچ جاتے اور پھر سے وہ گناہ کرنے نکل پڑتے تھے۔ اسی لیے عربی کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ارشاد ان کی بھی دشمن ہو گئے۔ ارشاد نے عربی کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن عربی نے اپنی معلومات کچھ زیادہ ہی خفیہ رکھی ہوئی تھی۔ ارشاد کے پاس اس کے بچپن کی ایک تصویر ہی تھی، اس کے نام کے علاوہ ارشاد کچھ نہیں جانتی تھی۔ ارشاد کو اب ایک ہی حل نظر آیا، عربی تک اسکندر کا نام پہنچانا۔ پھر وہ عربی کو نہیں، عربی خود اسے ڈھونڈتا۔ اس لیے اس پارک ایریا میں آدمی کو مارنے کے بعد اپنا حلیہ بدل کر ارشاد پولیس اسٹیشن گئی اور انہیں اسکندر کے بارے میں بتانے لگی۔ پولیس نے بھی اسے سرکاری گواہ کے طور پر پروٹیکشن دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پروٹیکشن ارشاد کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے لگی۔ اسی وجہ سے ارشاد خود کو ہی چوٹ پہنچا کر کہتی کہ اسکندر اسے مارنا چاہتا ہے۔ بہت جگہ بدلنے کے بعد ارشاد کو کرنل آصف کے پاس بھیج دیا گیا۔ کرنل آصف کے پاس جا کر ارشاد نے اس ڈاکٹر کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی، مگر کینیڈیا کی سیکورٹی کو توڑ کر باہر نکلنا مشکل تھا، اس لیے ارشاد نے پھر سے خود پر حملے کی ایکٹنگ کی اور پھر ساتھ کے پاس بھیج دی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسے ایک جوان آدمی کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ارشاد نے بہت جلد ہی ان کے گھر آ کر چیزوں کو آبزرو کر لیا، یہاں سے وہ اپنا کام بہت آسانی سے کر سکتی تھی۔ جب ارشاد نے پہلی مرتبہ والدان کو دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ والدان خان کی آنکھیں بالکل ارشاد کی طرح تھی، لیکن یہ ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ ارشاد نے معصومیت اور مظلومیت کا دکھاوا کر کے سعد کو تو خود پر پختہ یقین دلا لیا تھا، لیکن اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ والدان خان کافی زیادہ چالاک آدمی ہیں، اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ سب کچھ ارشاد کے پلان کے مطابق ہوا۔ اس نے اس ڈاکٹر کے نام پر دبے کو بھی مٹا دیا، لیکن ارشاد نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی دوستی زرش جیسی معصوم لڑکی سے ہو جائے گی، اور نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا کہ زرش بھی بالکل اسی کی طرح اس رومان کے مظالم کا شکار ہوگی۔ زرش کا سچ جان کر ارشاد نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عربی کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارشاد یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ والدان خان اس پر شک کرنے لگا ہے، اس لیے اس نے زرش کو وہ طریقے بتائے تاکہ والدان اپنی تمام تر توجہ زرش پر دے، اور ارشاد کا یہ پلان بہت کامیاب بھی رہا تھا، پر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ والدان اس قدر بے حس ہوگا کہ اس لڑکی کے معصوم دل کو چکنا چور کر دے گا۔ نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا کہ والدان کی بے روحی کی وجہ سے زرش گھر چھوڑ کر عربی کے ہاتھ لگ جائے گی۔ پھر جب والدان عربی کو ڈھونڈنے لگا تو ارشاد کو یہ موقع بالکل صحیح لگا۔ والدان خان کے ذریعے وہ بہت آسانی سے عربی تک پہنچ سکتی تھی۔
اسی وجہ سے اشال نے سعد کو والدان کے ساتھ جانے پر مجبور کیا۔ جب وہ لوگ سبی کے قبرستان میں گئے تو 2 آدمیوں نے اشال کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پہلے تو اشال نے سوچا کہ ان کی وہ درگت بنائے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی طرح تاشا تک پہنچ جائے تاکہ پھر تاشا سے وہ عربی کا پتہ لگوا لے۔ اسی لیے پھر سے مظلومیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر اشال ان مردوں کے ساتھ چلی گئی۔ جب تاشا نے اشال کو اپنے ساتھ لے جا کر بیر پر دھکا دیا تو اشال نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی اور تاشا کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی، پر اس کے قریب آنے سے پہلے ہی والدان نے وہاں آ کر تاشا کو جو حال کیا تھا وہ اشال کو حد سے زیادہ پسند ہے، مگر اشال کو ڈرنے کا جھوٹا ڈرامہ تو کرنا ہی تھا۔ زیارت جا کر بھی اشال نے ذرے سے عربی کے گھر کا حلیہ پوچھا۔ وہ وہاں چلی گئی۔ وہاں جانے کا اشال کو فائدے سے زیادہ نقصان ہی ہوا تھا۔ وہ والدان کے ہاتھ لگتے بچی تھی اور والدان کو اشال پر شک بھی ہو گیا۔ برا تو اشال کو تب لگا جب اسے ان لوگوں نے وہاں سے واپس بھیج دیا، لیکن ایک بات اشال سمجھ چکی تھی، زرش عربی کے لیے کوئی عام چیز نہیں تھی۔ عربی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اشال نے ایک پلان بنایا کہ وہ عربی سے رابطہ کر کے اسے زرش دینے کا وعدہ کرے گی، لیکن وہ وہاں زرش کو کبھی بھی لے کر نہیں جائے گی بلکہ خود اکیلی ہی عربی کے سامنے جائے گی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ عربی کی تمام گینگ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ مرنے سے پہلے وہ عربی کو بھی مار لے گی۔ اسی لیے اشال نے ایک آدمی کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دی جو کہ عربی کے اسمگلنگ وغیرہ کے کاموں میں ملوث تھا۔ اشال اسے عربی کا پتہ لگانے گئی، عربی تو نہیں لیکن اسے عربی کے سب سے خاص آدمی فیض کے بارے میں پتہ چل گیا اور اشال کے لیے یہی کافی تھا۔ اشال باہر آئے تو اس کا سامنا پھر سے والدان خان سے ہوا۔ اشال اس کو چکما دے کر بھاگنے لگی تھی، لیکن پھر والدان کے الفاظ نے اس کے پیر زمین میں گاڑ دیے۔ بھاگ جانا، لیکن پہلے مجھے میری پہچان استعمال کرنے کی وجہ تو بتا جاؤ۔ والدان کی پہچان؟ اشال نے حیرت سے والدان کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری پہچان نہیں ہے، جس کی ہے وہ مر چکا ہے۔ اشال نے کرب سے مٹھیاں کستے ہوئے کہا، لگتا ہے میرے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو تم لڑکی، لیکن سب کچھ نہیں جانتی۔ میں ہی سکندر الفاظ درانی ہوں، مرا نہیں زندہ ہوں اور اپنی پہچان کو چرانے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اشال کو لگا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا بھائی زندہ تھا، اس کے سامنے تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو کیوں نہیں بچایا اس نے اشال کو؟ کیوں تھی وہ اس حال میں؟ ثابت کرو کہ تم سکندر الفاظ درانی ہو۔ اشال نے کافی غصے سے اس کے قریب آ کر کہا، یہ ثابت کرنے کے لیے میری آنکھیں ہی کافی ہے اشال الفاظ درانی۔ والدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ابھی کل اس سے ٹکرانے کے بعد ہی تو والدہ نے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کی تھی، اور اشال کے بابا کا نام دیکھا والدہ کو لگا تھا کہ ایک بم اس پر پھوڑا گیا ہو۔ اشال اس کی اپنی بہن تھی۔ نہیں آپ میرے بھائی، نہیں آپ سکندر، اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو کیوں نہیں بچایا آپ نے ہمیں؟ کہاں تھے آپ جب اس نے مجھے مارا؟ کہاں تھے آپ جب اس نے میری آنکھوں کے سامنے ماما پر تیل ڈال کر انہیں جلایا؟ کہاں تھے آپ بھائی جب میں خود سکندر بن کر خود کو آپ بنا کر اپنے دشمن سے لڑتی تھی، اسے ڈھونڈتے تھے؟ کہاں تھے آپ؟ اشال نے روتے ہوئے والدان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ آج 2-3 سال بعد رو رہی تھی۔ آج وہ 3 سال بعد رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا کوئی اپنا باقی ہے، نہیں جانتا تھا کہ میری ماما زندہ تھی، نہیں جانتا تھا کہ میری اتنی بہادر بہن بھی ہے۔ والدہ نے بہت محبت سے کہتے ہوئے اشال کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو اشال ہر گلہ بلا کر اپنے اکلوتے رشتے اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بہت برا تھا بھائی، بہت بہت زیادہ برا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے ماما کو جلا کر مار دیا اور میں کچھ نہیں کر پائی، بہت بے بس تھی میں، بہت کمزور۔ والدہ نے بھی آنسو بہاتے ہوئے اشال کو خود سے لپٹایا۔ معاف کر دو مجھے گڑیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ والدان کی روندی آواز پر اشال نے اپنا سر اٹھا کر والدان کو دیکھا اور پھر نم سی مسکان کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ اب اس شہراز حسن کی وجہ سے ہوا، صرف انا اور دولت کی خاطر اس نے ہمارے ماں باپ اور بھائی کو مار دیا۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کون سا بھائی؟
ہمارا ایک اور بھائی تھا گڑیا، رومان ہم دونوں سے بڑا تھا۔ اور یہ سنتے ہی اشال نے زبر سے اپنی مٹھیاں کسی۔ نہیں، وہ جلاد ہمارا بھائی نہیں، آپ جانتے ہیں شہراز انکل تو صرف ایک کٹ پتلی تھی، یہ سب کروانے والا رومان ہی تھا۔ والدان کی حیرت دیکھتے ہوئے اشال نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ جسے سن کر والدان نے دھائی غصے سے اپنا ہاتھ گاڑی کے شیشے میں مار کے وہ شیشہ توڑ دیا۔ والدان کا بات نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جس بھائی کی وہ اتنی عزت کرتا تھا، اسے اتنا پیار کرتا تھا، وہی عالمی تھا۔ ہمیں اسے پکڑنا ہوگا بھائی، اسے پکڑ کر اسے اس کے ہر گناہ کی سزا دیں گے۔ وہ ہمارا گناہ گار تو ہے ہی، لیکن ہم سے زیادہ ہمارے وطن کا گناہ گار ہے۔ ایسا درندہ بن چکا جس کو قید کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ والدان نے بھی ہاں میں سہلایا، غصے سے اس کی رگیں تان رہی تھی۔ ایک بات پوچھو؟ ہاں ضرور پوچھو۔ اشال کے سوال پر والدہ نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہ ہی والدہ نے اور نہ ہی اشال نے کبھی ہوا میں بھی سوچا تھا کہ ان دونوں کو پھر سے ان کا خونی رشتہ مل جائے گا۔ اب تو آپ مجھے لڑکی کہہ کر نہیں بلایا کریں گے نا؟ اشال کی روندی ہوئی آواز پر پوچھے گئے اس سوال پر والدہ نے اشال کو کھینچ کر پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری گڑیا، کبھی بھی نہیں۔ والدہ نے بہت محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ والدہ اور اشال دونوں کو لگنے لگا تھا کہ انہیں پورا جہان مل گیا۔ اس کے بعد اشال اور والدہ نے مل کر عربی کو پھنسانے کا وہ سارا پلان بنایا۔ والدہ کو اشال کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے اشال کو زرش کے حلیے میں ڈال کر ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ دونوں کامیابی ہوئے تھے۔ ان کا دشمن اب ان کی قید میں تھا۔ ہر طرح کا حساب چکانے کے لیے انہیں ایسا لگا کہ ان کی عزت کا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ حال سب بتانے کے بعد اشال نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ سعد نے بہت محبت سے اشال کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنی بہادر سی بیوی کا غم کم کرنا چاہتا تھا۔ سعد نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اشال کی ہمت بنے گا، اسے مزید مضبوط، مزید طاقتور بنائے گا۔ سعد نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر ہاتھوں میں تھاما اور بہت محبت سے اس کے نام آنکھوں کو چومنے لگا۔ اشال نے اپنی آنکھیں موند لی۔ تم میرا غرور ہو اشال، مجھے پتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میں آرمی میں ہوں۔ آرمی میں ہو کر بھی ملک کے لیے اتنا سب کچھ نہیں کر پایا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ سعد کی بات پر اشال مسکرائے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ مجھے۔ کیا؟ اشال نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہاری ساری کہانی میں تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی، حالانکہ ہم تو آپ کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے تھے۔ سعد نے خوب ڈرامائی انداز میں کہا تو اشال کھلکھلا کر ہنس دی۔ کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ سعد نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اشال کو گھورا۔ تو پھر یہ شادی؟ اور یہ تو میں نے اپنے بھائی اور بابا کی بات کا مان رکھنے کے لیے کیا ہے، ورنہ اپنا سٹینڈرڈ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اشال نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر اس سے وہ بحث والا واقعہ یاد کروایا۔ تو تم پھر سے بہت بھول رہی ہو۔ وائفی مت بھولو کہ پہلے تمہیں کیسے چپ کروایا تھا۔ سعد کے ایسا کہنے پر اشال کے گال دہک اٹھے۔ اشال نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا اور ایسا کرتے ہوئے وہ بہادر سی ہری آنکھوں والی لڑکی سعد کے دل میں اتر گئی تھی۔ I love you اشال، love you more than life۔ سعد نے بہت شدت سے کہا تو اشال سٹپٹا کر رہ گئی۔ سعد کا دل اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھ کر بے ایمان ہونے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی پیار بڑی گستاخی کرتا، اشال نے اچانک ہی اس کا بازو بہت مضبوطی سے پکڑ کر مروڑا اور اپنے ساتھ سعد کی کمر کے پیچھے لے گئی۔ اب میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، شرافت سے نکل جائیے یہاں سے۔ اشال نے اسے دروازے کی طرف دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دے سعد نے اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو بند ہونے سے روکا۔ ابھی کے لیے تو جا رہا ہوں میری پٹاہ، لیکن کل جب میرے کمرے میں آؤ گی تو رائے فرار نہیں ملے گی۔ سعد نے انتہائی بے باکی سے کہا، دیکھیں گے۔ اشال نے منہ اونچا کر کے ڈٹائی سے کہا اور دروازہ سعد کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ پھر سعد کی باتیں یاد کر کے شرماتے ہوئے اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔